میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بنیادی طور پر زکوٰۃ کی ایک دفعہ وضاحت جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے فرما دیں کہ زکوٰۃ کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ بنیادی ارکان جو ہیں اسلام کے اس میں سے زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ اس کا یہ ایسی عبادت ہے جس کا تعلق انسان کے مال سے ہے، انسان مال خرچ کرتا ہے۔ چنانچہ اگر ہم قرآن کریم کی ابتدائی آیات کو ہی دیکھتے ہیں تو پہلی سورت بقرہ کے ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ جو متقیوں کی نشانی بیان فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ متقیوں کی ایک علامت یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے وہ اسی میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ بنیادی چیز یہ بتائی کہ جتنی بھی ملکیت ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی، ہر چیز کی ملکیت اللہ تعالیٰ کی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، انسان کو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اس میں سے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقیوں کی ایک علامت ہے کہ وہ اسے ہمارا ہی مال سمجھتے ہیں، پھر بھی ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ بنیادی چیز خدا کی راہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ حکم فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، سورۃ توبہ میں آیا ہے کہ ان سے، ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لے۔ زکوٰۃ کا لفظی مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، ٹھیک ہے؟ اور جب زکوٰۃ کسی کے مال میں سے اللہ کا حصہ نکل جائے تو گویا وہ مال جو ہے وہ پاک ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کے اموال میں سے زکوٰۃ وصول کر، اور اس کے نتیجہ یہ نکلے گا کہ تو ان کے مالوں کو پاک کر رہا ہوگا، ان کا تزکیہ کر رہا ہوگا، ان کی تطہیر کر رہا ہوگا۔ یعنی وہ زکوٰۃ نکلنے کے نتیجے میں ان کے مالوں کی پاکیزگی، ان کے مالوں کو تب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب اس کا خدا کا حصہ اس میں سے نکل جائے۔ تو زکوٰۃ کا بنیادی لفظ جو ہے جی اس کا بھی معنی یہی ہے کہ پاک کیا جائے، پاک کرنے والا۔ تو یہ دوسری جگہ جو اس کا مقصد بیان فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہ فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، کہ ان کے امیروں سے یہ وصول کی جائے گی اور ان کے غریبوں میں یہ لوٹائی جائے گی۔ گویا معاشرے کو کسی حد تک بیلنس کرنے کے لیے اور امراء کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں مال کی فراوانی عطا کی ہے اور دنیا کو چلانے کے لیے، زندگی کو گزارنے کے لیے مال کی بنیادی ضروریات میں سے مال ہے، جہاں پر تم یہ دیکھو کہ اس مال کی تمہیں ضرورت ہے وہاں پہ تم یہ بھی ذہن میں رکھو کہ تمہارے مالوں میں فی اموالہم، قرآن کریم نے فرمایا فی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ جو امراء ہیں ان کے مالوں میں ضرورت مند اور سوال کرنے والے کا بھی ایک حق ہے، اور وہ یہی حق ہے۔ اس لیے ان کو کہا کہ تم اس میں سے اپنا مال نکالو، اس حصہ نکالو، خدا کا حصہ نکالو گے تو اس کے نتیجے میں یہ مال جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ اور دوسرا اس میں یہ بنیادی مقصد بتایا کہ جو غرباء ہیں ان کے دل میں بھی ایک حسد کی آگ نہیں پیدا ہوگی، انہیں پتہ ہوگا کہ یہ وہ بلکہ اور ان کے لیے دعائیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اموال میں اور بڑھوتری کر، کیونکہ یہ ہمارا حق، ہمارا خیال رکھ رہے ہیں، ہمارا حق ادا کر رہے ہیں، ہماری ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ تو یہ بنیادی مقصد ہے زکوٰۃ کا، اور یہ بنیادی وہ غرض ہے جو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے رنگ میں مسلمانوں کو عطا کی ہے۔ اور انسان مال تو خرچ کرتا ہی ہے، لیکن اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو اسلام نے عبادت قرار دی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اس کا مقصد کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو مالی فراخی دی ہے اس میں بھی انسان کی توجہ ہمیشہ اس طرف رہے کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اس میں سے جو اس نے حقوق مقرر کیے ہیں دوسرے انسانوں کے، میں ان کا بھی ضرور خیال رکھوں۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس کا لفظی مطلب جو ہے وہ پاک کرنا ہے، تو یہ گویا کہ انسان کے اموال کو پاک کرنے والی ایک چیز ہے کہ وہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اس کے نتیجے میں اس کو ایک دلی پاکیزگی حاصل ہوگی۔